بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لیکچر نمبر 5 پڑھیں گے. ان دس لیکچر وی ول اسٹارٹ فرام دا کلاسیفیکیشن آف ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر. ہربرٹ سیمن نے ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر کو کلاسیفائڈ کیا. اس کی کلاسیفیکیشن نمبر 1 ہے دی اسٹڈی آف بیوروکریسی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ آرگنائزیشن میں ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اسٹرکچر آف آرگنائزیشن کو سمجھنا ہے، کیونکہ اسٹرکچر آف آرگنائزیشن ڈٹرمنس ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر. اگر آرگنائزیشن میں سینٹرلائزیشن ہے تو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے. اگر ڈی سینٹرلائزیشن ہے تو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں ٹاپ لیول مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ مڈل اور باٹم لیول ورکرز بھی شامل ہوں گے. دوسرا ایسپیکٹ ہے ہیومن ریلیشنز پرٹیننگ ٹو موٹیویشن اینڈ انکریزنگ جاب سیٹسفیکشن. دا اسٹڈی آف ہیومن ریلیشن اینڈ موٹیویشن ڈٹرمنز دا پرفارمنس ان آرگنائزیشن. ہربرٹ سیمن کے مطابق اگر ورکرز اور مینجمنٹ کے درمیان اچھے تعلقات ہوں گے اور ورکرز موٹیویٹڈ ہوں گے تو آرگنائزیشن کا پرفارمنس امپروو ہوگا اور ورکرز زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ دیں گے. Third, decision making studies emphasizing cognitive process and the rational component of administrative behavior. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ایڈمنسٹریٹر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ سوچ بچار عقل استدلال سے کام لیتا ہے، اسی کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتا ہے. اس کے خیال کے مطابق تمام جو بیہیویئرز ہے تو یہ کانشس اور انکانشس سلیکشن آف پرٹیکولر ایکشن پہ مشتمل ہوتا ہے. اس کی مثال ہم لے لیں. فار ایگزامپل ایک مینیجر ہے اور وہ ایک امپلائی کو فائر کرنا چاہتا ہے، ملازمت سے نکالنا چاہتا ہے، تو اس کے جو کانشیس کنسیڈریشن ہے وہ کچھ یوں ہوں گے کہ یہ امپلائی کام نہیں کر رہا، اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں اور وہ ڈسپلن کو فالو نہیں کر رہا. لیکن انکانشیس کنسیڈریشن کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے ذہن میں اس امپلائی کے بارے میں کچھ اچھے خیالات نہیں ہوں گے، انپلیزنٹ فیلنگز ہوں گے، اس کو ناپسند کرے گا. تو انکانشیس کنسیڈریشن کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ اس امپلائی کو ناپسند کرتا ہے. لہٰذا جب ایک مینیجر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں اس کا کانشیس اور انکانشیس دونوں انوالو ہوتا ہے. مین فیچرز آف ہیومن ریلیشن اپروچ. ہیومن ریلیشن سکولز انہی باتوں پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. نمبر 1 آرگنائزیشن میں انڈیویجول بیہیویئر پہ. دوسرا اسی بات پہ کہ کس طرح آرگنائزیشن میں ڈیسیجن لیا جاتا ہے، کوگنیٹو ڈیسیجن میکنگ پروسیس پہ. تھرڈ اینڈ نیچر آف اتھارٹی ان آرگنائزیشن. ایک آرگنائزیشن میں اتھارٹی کے نیچر پہ کہ آیا آرگنائزیشن میں سینٹرلائزیشن ہے یا ڈی سینٹرلائزیشن ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے یا اتھارٹیرین سسٹم ہے. دوسری چیز جس پہ ہیومن ریلیشن اسکول زیادہ توجہ دیتا ہے وہ ہے انفارمل ریلیشن شپ. آرگنائزیشن میں 2 قسم کی ریلیشن شپ ہے، ایک فارمل ہے اور دوسرا انفارمل. فارمل ریلیشن شپ کچھ ہوتا ہے کہ ہیرارکی ہوتی ہے اور آرگنائزیشن میں مختلف لیورز ہوتے ہیں، سینئرز ہوتے ہیں، جونیئرز ہوتے ہیں. جو سینئرز ہیں وہ آرڈر دیتے ہیں، جو جونیئرز ہیں وہ آرڈر کی تکمیل کرتے ہیں. لیکن انفارمل ریلیشن شپ میں کچھ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن میں ورکرز اور مینجمنٹ کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتے ہیں، گروپ ڈائنامکس ہو اور کمیونیکیشن ہوتا ہے. تو ہیومن ریلیشن اسکول والے اس بات پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن گیپ نہ ہو بلکہ ورکرز اور مینجمنٹ کے آپس میں اچھے تعلقات ہو. اسی وجہ سے آرگنائزیشن کا آؤٹ پٹ میکسیمائز ہوگا. نیکسٹ اسکول از بیہیویئرل اسکول. بیہیویئرل اسکول بنیادی طور پر ہیومن موٹیویشن اور سوشل انوائرمنٹ پہ فوکس کرتا ہے. بیہیویئرل اسکول انڈیویجولز کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتا ہے آرگنائزیشن میں، کیونکہ آرگنائزیشن میں انڈیویجول جو بیہیویئر شو کرتا ہے اس سے آرگنائزیشن کا جو پرفارمنس ہے، جو آؤٹ پٹ ہے وہ متاثر ہوتا ہے. انڈیویجول کے بیہیویئر کی وجہ سے، پازیٹیو بیہیویئر کی وجہ سے آرگنائزیشن کا آؤٹ پٹ میکسیمائز ہو سکتا ہے. تو اس اسکول کے جو بنیادی کنٹریبیوٹرز ہیں سائیکالوجسٹ اور سوشیالوجسٹ ہیں. اچھا، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں واٹ از بیہیویئر. ایکشن آف پیپل دیٹ آر سین. لوگوں کے وہ ایکشن جو دکھائی دیتے ہیں اس کو بیہیویئر کہا جاتا ہے، اور جو چیزیں دکھائی نہیں دیتا اس کو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. اس میں خیالات ہے، فیلنگز ہے، پرسیپشنز ہے، موٹیوز ہے. سو دا ان سین فیلنگز، ان سین تھاٹس آر کالڈ ایٹیٹیوڈ. اس کے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں اس چیز کو، بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کو. یہ آئس برگ ہے، اس کا جو ٹپ ہے جو دکھائی دیتا ہے یہ بہت چھوٹا ہے،
اور اس کے جو ان سین پارٹ ہے یہ بہت بڑا ہے۔ اسی طرح ہم بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کو سمجھتے ہیں۔ ایٹیٹیوڈ، تھاٹس، فیلنگز، یہ ایک بہت بڑی وسیع دنیا ہے، لیکن اس عظیم اور وسیع دنیا کو سمجھنے کے لیے اور اس کا ادراک، اس کو معلوم کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے صرف یہ جو ٹیپ ہے نا، یہ چھوٹا حصہ ہے جس کو ہم بیہیویئر کہتے ہیں، یہ اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس کو ہم سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے اور وہ ٹریفک سگنل کو وائلیٹ کرتا ہے یا سڑکوں میں، گلیوں میں گندگی پھیلاتا ہے، تو اس سے اس کا ایٹیٹیوڈ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں قانون کا احترام موجود نہیں اور وہ صفائی پر یقین نہیں رکھتا۔ تو بیہیویئر ایٹیٹیوڈز، فیلنگ، تھاٹس اور موٹیوز کو ظاہر کرتا ہے۔ ہیومن ریلیشن سکول اور بیہیویئرل سکول میں کافی چیزیں کامن ہیں، ان میں سے ہم چند کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، بوتھ فوکس آن موٹیویشن آف پیپل۔ دونوں آرگنائزیشن میں پیپل کو کے موٹیویشن پہ توجہ دیتے ہیں، اور دونوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں جو ورکرز ہیں وہ موٹیویٹڈ ہونے چاہیے۔ جتنے وہ موٹیویٹڈ ہوں گے اتنا ہی ان کا پرفارمنس زیادہ ہوگا۔ دوسری بات، بہت ایمپیسائزز کلیئرٹی آف کمیونیکیشن۔ دونوں چاہتے ہیں کہ ورکرز اور مینجمنٹ کے آپس میں کمیونیکیشن ہونا چاہیے۔ تھرڈ، دے ایمپیسائز انٹرپرسنل ریلیشن شپ، ہاؤ پیپل ریلیٹ ود ایچ ادر۔ دونوں اسکولز کا یہی کہنا ہے کہ آرگنائزیشن میں ورکرز اور مینجمنٹ کے آپس میں اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور اسی وجہ سے آرگنائزیشن کا آؤٹ پٹ میکسیمائز ہوگا۔ چوتھا، بوتھ لک ایٹ انڈیویجول اینڈ گروپ بیہیویئر آف پیپل ان دا گروپ اینڈ انڈیویجول بیہیویئرس۔ دونوں آرگنائزیشن میں گروپ اور انڈیویجولس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور دونوں کا کہنا ہے کہ گروپ اور انڈیویجول کے بیہیویئر آرگنائزیشن کے پرفارمنس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ مین کنٹریبیوٹرز آف بیہیویئرل سکول۔ بیہیویئرل سکولز کے دو اہم کنٹریبیوٹرز ڈگلس میک گریگر اور ابراہم میزلو ہے۔ ڈگلس میک گریگر نے دو تھیوریز پیش کی، تھیوری ایکس اور تھیوری وائی۔ سب سے پہلے ہم تھیوری ایکس کو سمجھتے ہیں۔ تھیوری ایکس انسانی رویے کے نیگیٹو اسمپشنز پر مشتمل ہے، اور ان کے جو اسمپشنز ہیں وہ یہ ہے۔ نمبر 1، ڈگلس میک گریگر کے مطابق ورکرز ڈس لائک ورک۔ آرگنائزیشن میں لوگ کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے ایسا ایسیوم کیا ہے کہ ہیومن بینگز کاہل ہے، لیزی ہے، دیئر فور دے اوائڈ ورک، وہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ تھیوری ایکس کا دوسرا اسمپشن ہے پیپل اوائڈ رسپانسبلٹی۔ لوگ ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں کیونکہ انسان کاہل ہے، لیزی ہے، اسی وجہ سے وہ ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے۔ اس کا تیسرا اسمپشن یہ ہے کہ ورکرز کو سپروائز کرنے کی ضرورت ہے، دے نیڈ ٹو بی سپروائز۔ یہ جو درجہ بالا دو اسمپشنز تھے کہ انسان لیزی ہے اور وہ رسپانسبلٹی سے بھاگتے ہیں، اسی وجہ سے انسان سے کام لینے کے لیے، ورکر سے کام لینے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ان کو کلوزلی سپروائز کیا جائے، ان کی سخت نگرانی کی جائے اور ان سے جبراً کام لیا جائے۔ ڈگلس میک گریگر کی تھیوری وائی۔ تھیوری وائی ہیومن بیہیویئر کے متعلق پازیٹیو اسمپشن پر مشتمل ہے، اور یہ تھیوری ایکس کے اپوزٹ ہے۔ یہ اسمپشنز کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، پیپل ایکسیپٹ رسپانسبلٹی۔ لوگ ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، لوگ ایکٹیو ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کام کریں، اور اسی وجہ سے وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کے مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا اسمپشن ہے پیپل کین ایکسرسائز کنٹرول۔ لوگ آرگنائزیشن میں رسپانسبل ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنے آپ پہ اور چیزوں پہ کنٹرول چاہتے ہیں۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند کو ایک سائڈ پہ رکھ کر آرگنائزیشن کے مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں، اور سیلف اپنے آپ پہ بھی کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں اور تھنگس پہ بھی کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ تھرڈ، اس کا تیسرا اسمپشن یہ ہے کہ پیپل ہیو کیپیسٹی ٹو بی کریٹیو۔ لوگوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کریٹیوٹی شو کریں۔ لوگ کریٹیو بننا چاہتے ہیں اور چیلنجز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں اور انوویشن لانا چاہتے ہیں۔
پروڈکٹس میں بھی اور سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے بھی. تو اسی وجہ سے لوگ چیلنجز کو قبول کرتے ہیں. چوتھا اسمپشن یہ ہے کہ پیپل کین ورک ایز نیچرل ایز ریسٹ اور پلے. جس طرح لوگ آرام کو، کھیل کود کو، انٹرٹینمنٹ کو زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ کام کو بھی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ صرف کام کرنا بھی نہیں چاہتے اور صرف ریسٹ کرنا نہیں چاہتے. دونوں صورت میں لوگ بور ہو جاتے ہیں. تو جس طرح ریسٹ زندگی کا حصہ ہے، اسی طرح ورک بھی زندگی کا حصہ ہے اور لوگ یعنی شوق سے کام کرتے ہیں. ابراہم میزلو نیڈ ہیرارکی. اس تھیوری کو ابراہم میزلو نے پیش کیا اور مینیجرز نے اس تھیوری کو زیادہ توجہ دی. ابراہم نے ہیومن موٹیویشن کو ہیرارکی آف 5 نیڈز سمجھا، جو اور اس کے باٹم میں بیسک نیڈز ہے اور ہائیسٹ لیول آف نیڈ سیلف ایکچولائزیشن ہے. تو ابراہم میزلو کے مطابق ورکرز کام کرتے ہیں، وہ موٹیویٹڈ ہوئے تاکہ وہ ان نیڈز کو پورا کرے. ان کے مطابق سب سے پہلی ضرورت ہے وہ بیسک نیڈز ہے. اس میں فوڈ ہے، شیلٹر ہے اور کلوتھنگ ہے. جب ایک شخص کے بیسک نیڈز مکمل ہو جائے تو وہ دوسرے نیڈز کے لیے کام کرتے ہیں، سیفٹی کے لیے. اگر ایک شخص کے ان بیسک نیڈز کو مکمل نہیں کیا جاتا تو وہ پہلے کیٹیگری میں رہتے ہیں اور پوری زندگی اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرے. جب ایک شخص بیسک نیڈز پورا کرے تو پھر وہ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں اور زیادہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ وہ دوسری نیڈز یعنی سیکیورٹی حاصل کرے، اپنی لائف کی، اپنے بڑھاپے کے لیے سیکیورٹی حاصل کرے. تھرڈ جو سٹیپ ہے وہ بلانگنگنیس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک گروپ کے اس کو سینس آف بلانگنگنیس ہو، کہ وہ ایک گروپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. اگر ہم ٹریڈیشنل سوسائٹی میں دیکھ لیں تو ٹریڈیشنل سوسائٹی میں لوگ اپنے آپ کو برادری میں ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک برادری سے منسلک کرتے ہیں کہ بھائی میں اسی خیل سے، اسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں. اور ایڈوانس سوسائٹی میں لوگ اپنے آپ کو ایسوسیشن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور یہاں سینس آف بلانگنگنیس کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں اسی پولیٹیکل پارٹی سے یا پروفیشنل ایسوسیشن سے تعلق رکھتا ہوں. چوتھا ایگو سٹیٹس ہے. یہ جو چوتھا نیڈ ہے یہ پازیٹیو سینس میں ہے. اس میں انسان وہ اپنے اچیومنٹ کو محسوس کرتا ہے اور ان میں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. پانچواں سیلف ایکچولائزیشن ہے. یہ آخری نیڈ ہے. اس میں انسان اپنے سیلف اسٹیم اور سیلف ریسپیکٹ کو ترجیح دیتا ہے اور اس کو محسوس کرتا ہے. تو میزلو کے مطابق جب ایک شخص کی ایک ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ دوسری ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں. تو آرگنائزیشن میں اسی چیز پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ ورکرز کے بنیادی نیڈز وہ مکمل ہو. جتنی اس کی نیڈز مکمل ہوگی اتنے ہی وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے اور اگلے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اسی وجہ سے اکثر آرگنائزیشن میں ورکرز کو سبسڈائز ریٹ پہ گھر دیے جاتے ہیں اور کھانا دیا جاتا ہے اور میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. نیکسٹ اسکول از سسٹم اسکولز. سسٹم اسکول کے مین کنٹریبیوٹرز فرمن ای کیسٹ، جیمز ای روزنویک اور ولیم اسکاٹ ہے. سب سے پہلے ہم سسٹم کی وضاحت کرتے ہیں. یہ سسٹم کا لفظ نیچرل سائنسز سے بارو کیا گیا ہے اور سسٹم اسکول میں آرگنائزیشن کو سسٹم سمجھا جاتا ہے. جس طرح اریگیشن سسٹم ہے یعنی آبپاشی کا نظام ہے، انسان میں سرکولیٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، اور اسی طرح سولر سسٹم یعنی نظام شمسی. اور جس طرح ایکو سسٹم میں ایسا ہوتا ہے کہ جاندار اپنے ماحول کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ایک ایکو سسٹم بناتے ہیں. مثال کے طور پر
گرین لینڈ ایک ایکو سسٹم ہے، سہارا ایک ایکو سسٹم ہے، پہاڑ ایک ایکو سسٹم ہے. یہ مختلف سسٹمز ہیں. بعض سسٹم ان میں میکینسٹک سسٹم ہے، میکینیکل ہے، یعنی جس طرح ایک مشین کام کرتا ہے اور پروڈکٹ بناتا ہے اور وہ موومنٹ کرتا ہے، تو اسی طرح بعض سسٹم میکینسٹک ہوتے ہیں اور بعض آرگینک سسٹم ہے، یعنی آرگینزم میں موجود ہوتے ہیں، جیسا سرکولیٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے. میکینسٹک سسٹم اسٹیٹک، یعنی دیز ڈونٹ چینج وتھ چینجز آؤٹ سائڈ دا سسٹم، یعنی جس طرح باہر ماحول میں چینجز آتے ہیں اسی حساب سے میکینسٹک سسٹم میں چینجز نہیں آتے، جبکہ آرگینک سسٹم آر ناٹ اسٹیٹک، وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو رسپانڈ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان کو لے لے، اگر باہر گرمی ہے تو اس کے مقابلے میں انسان کی اسکن پہ پسینہ آتا ہے، تو انسان کا جو سسٹم ہے وہ اسٹیٹک نہیں بلکہ وہ ماحول کے ساتھ چینجز اس میں آتے ہیں. اچھا، سسٹم کے دو کمپوننٹس ہیں. There are two basic components of system theory. There are two basic components of system theory. System theory کے دو بنیادی کمپوننٹس ہیں. نمبر 1، system school views organization as unified purposeful system composed of interrelated parts. سسٹم اسکول کے مطابق آرگنائزیشن مختلف پارٹس پہ مشتمل ہوتا ہے اور یہ پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ایک یونیفائڈ باڈی بناتے ہیں، اور اس باڈی کا کچھ مقصد ہوتا ہے، کوئی خاص کام ہوتا ہے. سو آرگنائزیشن از یونیفائڈ پرپسفل سسٹم. کہ کون سا سسٹم؟ جو کمپوزڈ آف انٹر ریلیٹڈ پارٹس، یعنی مختلف پارٹس پہ مشتمل ہے، ایسے پارٹس جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کنیکٹڈ ہے. دس تھیوری پرووائڈس اپرچونیٹی ٹو لک ایٹ آرگنائزیشن ایز اے ہول اینڈ ایز پارٹ آف لارجر ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اس تھیوری کا بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آرگنائزیشن کو ایز اے ہول سمجھتی ہے اور ایک لارجر ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا ایک اہم حصہ سمجھتا ہے. پارٹس آف آرگنائزیشن، جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ آرگنائزیشن مختلف پارٹس یعنی سب سسٹم پہ مشتمل ہے، اور یہاں پہ ایک ڈائیگرام انہوں نے پیش کیا ہے کہ اگر ہم ایک یونیورسٹی کو لے لیں تو اس کے ٹاپ پہ جو چانسلر ہوتا ہے ریکٹر، اس کو ریکٹر کہتا ہے، ہیڈ آف آرگنائزیشن. اور یہاں پہ 3 سب سسٹم ہے، ایک ایگزامینیشن ہے، دوسرا حصہ رجسٹریشن ہے، اور تھرڈ سیکشن ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. تو یہ تینوں حصے یعنی ایگزامینیشن، رجسٹریشن اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ، یہ سب مل کر اور یہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے، انٹر ریلیٹڈ ہے اور ایک بڑا آرگنائزیشن بناتے ہیں. بعض آرگنائزیشن کو ہم آرگینک سسٹم کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دیز آر چینجیبل، وہ ماحول کے ساتھ ان میں چینجز لائے جا سکتے ہیں، اور وہ آرگنائزیشن ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو، ایکسٹرنل سسٹم کو رسپانڈ دیتے ہیں، اور بعض آرگنائزیشن میکینسٹک ہے. کی کنسیپٹس ان سسٹم اسکولز. سسٹم اسکول تھیوری میں کچھ کنسیپٹس ہیں، ان کی ہم وضاحت کرتے ہیں. نمبر 1، سب سسٹم. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سسٹم یونیفائڈ ہے، اے ہول باڈی ہے جو انٹر ریلیٹڈ پارٹس پہ مشتمل ہے. تو سب سسٹم کیا ہے؟ دا پارٹ دیٹ میک اپ دا ہول، وہ حصہ جو دوسرے حصوں کے ساتھ مل کر ہول بناتے ہیں، اس کو سب سسٹم کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے یونیورسٹی کی ایگزامپل لے لی. ایگزامینیشن، رجسٹریشن، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، یہ مختلف پارٹس ہیں اور یہ تمام پارٹس مل کر ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایگزامینیشن یہ بھی ایک سب سسٹم ہے، رجسٹریشن یہ سب سسٹم ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ یہ سب سسٹم ہے. تو دا پارٹ دیٹ میک اپ دا ہول از کالڈ سب سسٹم. دوسرا ٹرم ہے سینرجی. سینرجی یہ 2 الفاظ سے بنا ہے، ایک ہے سینتھیسس، دوسرا ہے انرجی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہول از گریٹر دین دا سم آف اٹس پارٹ، یعنی یہ جو پارٹس ہیں یہ پورے آرگنائزیشن سے کم ہے، یعنی آرگنائزیشن ایک بڑی چیز ہے اور پارٹس چھوٹی ہے. جیسا کہ ہم نے یونیورسٹی کی ایگزامپل لے لی
کہ یونیورسٹی میں فار ایگزامپل یہ 3 سیکشنز ہے: ایگزامینیشن، رجسٹریشن، ہیومن ریسورس مینجمنٹ. تو یونیورسٹی ایز اے ہول ایگزامینیشن سیکشن سے بڑا ہے، رجسٹریشن سیکشن سے بڑا ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے بڑا ہے. تھرڈ، سسٹم باؤنڈری. یعنی باؤنڈری کیا کام کرتا ہے؟ باؤنڈری سپریٹ سسٹم فرام دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ. یونیورسٹی کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے اور یہ باؤنڈری اس یونیورسٹی کو سوسائٹی سے اور دیگر آرگنائزیشن سے الگ کرتی ہے. پھر سسٹمز کی 2 قسمیں ہیں آرگنائزیشن، ایک اوپن اور دوسرا کلوز سسٹم. اوپن سسٹم وہی سسٹم ہوتا ہے جو ماحول کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، جو فیڈ بیک لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یونیورسٹی کو لے لیں تو یونیورسٹی ایک اوپن سسٹم ہے، وہ سوسائٹی سے فیڈ بیک لیتی ہے. اور اس کے برعکس کلوز سسٹم ہوتا ہے. کلوز سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا. اس کی اگزامپل ہم بیوروکریٹک آرگنائزیشن کے لے لیں کہ وہاں پہ ایک ریجٹ سسٹم ہوتا ہے اور وہ باہر ماحول سے فیڈ بیک نہیں لیتے، اگر مل بھی جائے تو اس پہ عمل نہیں کرتے. تو واٹ از فیڈ بیک؟ فیڈ بیک از ریٹرن آف انفارمیشن ٹو دا آرگنائزیشن. آرگنائزیشن کو انفارمیشن جو ملتے ہیں اس کو فیڈ بیک کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم ایک آرگنائزیشن کو لے لیں. آرگنائزیشن میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 انپٹس: ایک ہیومن، دوسرا پیسہ، تیسرا مٹیریل. یہ 3 چیزیں جب ہوتی ہے تو ایک آرگنائزیشن پروڈکٹ دیتا ہے یا سروسز پرووائڈ کرتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس انپٹس کو ٹرانسفارم کیا جاتا ہے. یوز آف پروسیسز ٹو چینج ریسورسز انٹو گڈس اینڈ سروسز. اور آخر کار ہمیں آؤٹ پٹ ملتا ہے گڈس اینڈ سروسز کی شکل میں. اگر گڈس اینڈ سروسز وہ اچھے کوالٹی کے ہو اور لوگ اس سے مطمئن ہو تو لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ وی آر سیٹسفائیڈ. اگر گڈس اینڈ سروسز میں کچھ کمی ہو تو لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں اور وہ آرگنائزیشن ان فیڈ بیکس پہ کام کرتی ہے اور اپنی سروسز کو اچھا کرتی ہے اور اسی طرح گڈس کی کوالٹی کو امپروو کرتی ہے. جو آرگنائزیشن فیڈ بیک لیتی ہے اور اس فیڈ بیک پہ عمل کرتی ہے تو وہ آرگنائزیشن اوپن سسٹم ہے. اور جو آرگنائزیشن فیڈ بیک لیتی نہیں یا لے کر اس پہ کام نہیں کرتی تو اس آرگنائزیشن کو ہم کلوز سسٹم کہہ سکتے ہیں. ابھی تک ہم نے مختلف تھیوریز اور سکولز آف تھاٹس کو سمجھا اور ہر تھیوری نے آرگنائزیشن کو ایک اینگل سے دیکھا اور انہوں نے کوشش کی کہ آرگنائزیشن کے ایک ایسپیکٹ پہ روشنی ڈالے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک تھیوری دوسری تھیوری سے بہتر ہے. تمام تھیوریز نے آرگنائزیشن بیہیویئر کو اور مختلف ایسپیکٹس کو سمجھنے میں مدد دی ہے. فار ایگزامپل کلاسیکل اسکول تھیوریز نے ہماری مدد کی کہ ہم آرگنائزیشن کے میکینیکل اسپیکٹس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، جیسا کہ لائن آف کمانڈ، یونٹی آف ڈائریکشن، ہیرارکی وغیرہ. جبکہ ہیومن اور بیہیویئرل اسکول نے ہماری مدد کی کہ ہم آرگنائزیشن کے ہیومن سائڈس کو انڈرسٹینڈ کریں اور بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کریں اور آرگنائزیشن کے آؤٹ پٹ کو کس طرح ہم میکسیمائز کریں گے تھرو موٹیویشن. تو یہ ہر تھیوری کی اپنی اہمیت ہے اور انہوں نے آرگنائزیشن کو مختلف اینگل سے دیکھا اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی.